اب بنی اسرائیل بڑی شاداں و فرحاں ایک قوم سے گزری، مشرک قوم تھی وہاں کی، اسلام آنے سے پہلے۔ اسلام، ہر نبی کا دین اسلام ہے، اور اسلام کسے کہتے ہیں؟ تسلیم کرنے والا، خدا کی کبریائی کو تسلیم کرنے والا مسلم ہے، اور اس کے بھیجے ہوئے پیغمبر پر ایمان لانے والا مسلم ہے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں۔ یہودی وہ ہیں جو عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے، عیسائی وہ ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کو تیسرا خدا مانتے، ثالث الثلاثہ۔ لیکن مسلم وہ ہے جو اللہ کو الہ مانتا ہے، معبود مانتا ہے، برحق مانتا ہے، احد الصمد مانتا ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا احد مانتا ہے، مالک کل مانتا ہے، مختار کل مانتا ہے۔ اب اسی بنی اسرائیل کا جب گزر ہوا نا، ایک قوم تو بیٹھی ہوئی تھی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، آج بڑی مزے کی بات بھی ہے، فکر کی بات بھی ہے، ذلت کی بات بھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، ایسے پیچھے پیچھے قوم ہے، موسیٰ علیہ السلام کے گن گاتے ہوئے، اللہ نے تیری وجہ سے ہمیں بچا لیا، ایسے کہتے ہوں گے نا، جو بھی کہتے ہوں گے، جیسے آج ہم کہتے ہیں کوئی سفارش کر دے ہمارا کام ہو جائے تو کہتے ہیں بڑی مہربانی، آپ کی وجہ سے ہمارا کام ہو گیا، ان کی جان بخشی ہو گئی۔ انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، اس وجہ سے ہمیں آپ کی وجہ سے نجات مل گئی۔ اب جب گزرے نا ایسے تو ایک بستی آئی، بستی کے قریب سے گزرے تو وہ بت بنا کے اس کو پوجتے تھے، اور ان کے بت کی شکل ہوتی تھی گائے کی مانند۔ آپ کے قریب میں بھی گائے کو پوجتے ہیں نا۔ فلسطین میں جب داخلہ ہوا بیت المقدس، اچھا فلسطین نام ہی بیت المقدس کا ہے، اور بیت المقدس نام ہے فلسطین کا۔ اب گزرے تو وہاں گائے کے مورتیاں پڑی ہوئی ہیں، گائے کی مورتیاں۔ چلو یہ تو زندہ کو مانتے، وہ گائے کی مورتیاں مانتے تھے۔ اب وہ گائے کی مورتیوں کی پوجا کر رہے ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے نا، ساتھ، انہوں نے کہا قالوا یا موسیٰ اجعل لنا آلہہ کما لہم آلہہ، اے موسیٰ انہوں نے یہ مورتیاں بنا کے ان کو پوجنا شروع کیا ہوا ہے، مشکل کشا، ان سے حاجتیں مانگتے ہیں، ان پر دودھ ڈالتے ہیں، ان پر پھول ڈالتے ہیں، ان پر کیا کیا ڈالتے ہیں، جو ان کی نعمتیں تھیں وہاں پہ جو ان کے نام پہ دیتے ہیں۔ کوئی سالن بنایا مورتی کے آگے رکھ دیا، کوئی روٹی بنائی اس کے آگے رکھ دی۔ کسی نے، ہمارے ملک میں تو ہمارا جو وزیر اعظم بننے کا خواہش مند ہے مورتیوں پہ جو ہے نا وہ دودھ ڈال رہا ہے، انڈیل رہا ہے۔ اب بنی اسرائیل وہ قوم جو موسیٰ علیہ السلام کو مانتی تھی، ایمان لائی تھی، اللہ کو احد الصمد مانتی تھی، اس قوم کو اللہ نے اسی عقیدے کی وجہ سے غرق ہونے سے بچایا، دریا عبور کرا دیا۔ خوش قسمت قوم تھی، نجات پا گئی۔ اب تو چاہیے یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جو بھی کہیں اس پر آمنا و صدقنا کر دیں، تصدیق بھی کر دیں، ایمان بھی لے آئیں۔ لیکن جب وہ گزرے ایسے دیکھا، یار یہ دربار بڑا خوبصورت ہے، یہ مورتی بڑی خوبصورت ہے، رنگین ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے، کیونکہ یہ تو نہیں ہے کہ مورتی بنا کے چوک میں لگا دی، وہ تو چوک کا نشان بتانے کے لیے ہوتی ہے۔ وہاں بھی بڑی بڑی بلڈنگیں بنا دی۔ قرآن نے کہا ہے، کیا کہا ہے؟ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ۔ یصنع کہتے ہیں مصنوعات، مصنوعات سے مراد ہے فیکٹریاں اور کارخانے، اور یعرشون جو قرآن میں لفظ آیا سورہ اعراف میں، اس کا مطلب ہے بلند و بالا گنبد اور جناب بلڈنگیں اور عمارات بنائی انہوں نے، اور بیچ میں کیا رکھا؟ مورتی۔ اب یہ ہمارا خدا ہے، گائے کی مانند مورتی بنا کے رکھی۔ یہ آج ذہن میں رکھ لیں، یہ جو گائے کو پوجتے ہیں یہ تو ہندوز ہیں نا، یہ گائے کی مورتی کو پوجنا موسیٰ علیہ السلام نے بھی دیکھا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے دور میں۔ اب بنی اسرائیل نے دیکھا نبی ان کے ساتھ ہے، کیا بات ہے، بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، ان میں مورتیاں ہیں، یہ ان کے خدا ہیں، یہ ان کے مالک ہیں، یہ حاجت روا ہیں، یہ مشکل کشا ہیں، یہ پتر بھی دن دن تے، دھیاں بھی دن دن تے، مال بھی دن دن تے، روٹی بھی دن دن۔ ادھر تو مفت میں وہ بٹ رہا ہے، کیا بٹتا ہے یہ جو درباروں پہ؟ لنگر،
یہ تو مفت کے لنگر ہیں۔ اب وہ قوم بنی اسرائیل جو موسیٰ پہ ایمان لائی تھی، موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں موسیٰ، یا موسیٰ، قالوا یا موسیٰ، ذرا غور کرنا ہے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، اجعل لنا آلہہ کما لہم آلہہ، ساڈے واسطے بھی کوئی اِداں دا بت بنا دے، اسی اینوں پوجیے، ایویں مفت کھائیے تے کم کوئی نہ کریے۔ قرآن کہتا ہے سورہ اعراف 134 نمبر آیت، اگر ہمیں سمجھانی آ جائے، آپ کو سمجھنی آ جائے تو امت مسلمہ کا مسئلہ حل ہو جائے۔ یہاں کے مولوی ڈرتے ہیں، ایک گروہ ڈرتا ہے جو توحید پرست ہے، اللہ کو ایک مانتا ہے، دوسرا برچھی اٹھا کے کھڑا ہے، کوئی خنجر اور زنجیر اٹھا کے کھڑا ہے، سانو کچھ نہیں آکنا۔ نتیجہ کی نکلیا؟ سارے اپنے اپنے مورچے چ بند رہے ہیں۔ مورچہ مولویوں کا محراب ہے اور کی ہے؟ وہ فوجیوں کا مورچہ بارڈر پہ پہاڑوں پہ ہوتا ہے، مولویوں کا مورچہ محراب ہے، سارے اندر بند نے، میرا فرقہ سچا، اپنی مسجد کہہ کے ٹر جاتا ہے۔ اپنی اپنی مسجدوں میں اپنا فرقہ سچا کر کے مولویوں نے بڑا میدان مارا ہے، اور دشمن ان کے محرابوں تک پہنچ چکا ہے۔ جو کفر ہے، جو منکر اسلام ہے، محرابوں کے اوپر منڈلا رہا ہے، اور منڈلا رہا ہے نا۔ آپ دیکھو مسجد اقصیٰ کے محراب کے اوپر فلسطین کی مسجدوں کو فنا کر دیا، قبرستان بنا دیا، اور ہم اپنے فرقے کو وہیں سچا کر کے دکھا رہے ہیں۔ بنی اسرائیل نے جب دیکھا نا کہ یہ گائے کو پوجتے ہیں، یا رشون، بڑی بڑی عمارتیں بنا رکھی ہیں، رنگ رنگیلی عمارتیں ہیں، اندر گائے کی مورتیاں ہیں، یہ خدا ہیں، ان کے پالنہار ہیں، پروردگار ہیں، یا مفت میں لنگر ہے، وہ کیا کہتے ہیں، دشمن اناج کا پتہ نہیں، نہ کام کا نہ کاج کا، وہ کہتے ہیں نہ کام کا نہ کاج کا، دشمن اناج کا۔ انہوں نے کہا نہ کام کریں نہ کاج کریں، بس ادھر سے اناج کھائیں۔ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہتا ہے موسیٰ اجعل لنا آلہہ، ساڈے واسطے یہ جا ایک خدا بنا دے، اجعل لنا آلہۃ، ہمارے لیے ایک الہ، ایک معبود ایسا بنا دے جیسے ان کے لیے ہے۔ ہم نے بنائے ہیں نا، جگہ جگہ بنائے ہیں، پورے پاکستان میں بنائے ہیں، پورے ہندوستان میں بنائے ہیں، پورے جناب خطہ جہاں مسلمان ہیں وہاں یہ آلیہ ہیں، الہ ہیں، معبود ہیں۔ قرآن سے علاوہ بات نہیں کر رہا ہوں، ابھی آگے چلنا ہے ہم نے۔ جب کہا نا قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے، اے موسیٰ ہمارے لیے ایک معبود بنا، ایک الہ بنا، ایک خدا بنا جس کی ہم بھی اسی طرح عبادت کریں جیسے یہ کرتے ہیں، کما لہم آلہہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک جواب دیا اسی قوم کو۔ لو، یہ ہے وہ ٹرننگ پوائنٹ جس سے وہ قوم جو دریا میں ایک معجزاتی طور پر غرق ہونے سے بچ کر نکل گئی، اللہ کی مدد سے، اور اللہ سے پکارا کس نے تھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے، کہ یہ میرے ماننے والے، اللہ ان کو نجات دے دے۔ کیسے؟ جیسے نبی علیہ الصلوۃ نے میدان بدر میں کہا تھا، یا اللہ یہ 313 ہے، ان کو بچا لے، تیرا کلمہ سر بلند ہو جائے گا۔ اگر یہ آج اس میدان میں مارے گئے تو تیرا نام لیوا زمین پہ کوئی نہیں رہے۔ میدان بدر میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا جملہ، دعا کی تھی میدان بدر میں۔ اور ہم کہاں کرتے ہیں؟ میں کل بھی اس پہ بحث کر رہا تھا، ہم محراب میں بیٹھ کر قنوت نازلہ پڑھ رہے ہیں، شرم ہمیں آتی نہیں ہے۔ ایک قنوت نازلہ بھی محراب میں ثابت نہیں ہے، ہم پڑھ رہے ہیں۔ وہ تم جو بھی کرو کون روک سکتا ہے بھائی؟ یہ زمین وسیع ہے، یہاں تو کافر بھی کھا رہا ہے، منکر بھی کھا رہا ہے، ملحد بھی کھا رہا ہے، بدعتی بھی کھا رہا، مشرک بھی کھا رہا، ہر طرح کا۔ اور جس نے گائے کو خدا بنایا وہ بھی کھا رہا ہے۔ یہ زمین خدا نے بچھائی انسانوں کے لیے، اور یہاں سے چننے کون ہیں؟ جو خدا والے ہیں، اللہ والے ہیں، وہ چن لینے ہیں۔ باقی بنی اسرائیل نے کہا کہ ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دے اے موسیٰ، ہم اس کی عبادت کیا کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، قالوا انکم قوم تجہلون۔ جس قوم کو موسیٰ کھینچ کے لائے تھے، بچا کے لائے تھے، اس قوم نے جب موسیٰ علیہ السلام کے عقیدے سے غداری کی تو اللہ رب العالمین نے قرآن میں وہ بات اتاری ہے، قال انکم قوم تجہلون۔ اللہ نے ارشاد فرما دیا ہے موسیٰ ان سے کہہ دو تم جاہل قوم ہو، اب میرے تمہارے درمیان دوریاں ہیں، جدائی ہے۔ اب وہ جو نعمتیں اور معجزات آپ پر آئے ختم، یہ ہے وہ بنی اسرائیل کی تباہی کا پہلا دن جس پر اللہ رب العالمین نے اس قوم پر لعنت کر دی تھی۔
کہ یہ ملعون قوم ہے، لعن اللہ الیہود والنصارى، کہ جس قوم کو میں نے اتنی بڑی آزمائش سے بچایا وہ زمین پہ خدا گھڑ کے بنانے کے مطالبے کر رہی ہے، زمین پہ ایسے خداؤں اور بتوں کی ڈیمانڈ کر رہی ہے جن کے آگے جا کر یہ جھکے اور ان سے منتیں مانے، ان سے نظریں مانے، ان سے مناجات کریں۔ اللہ نے ایسی قوم کو موسیٰ کے ذریعے، جس موسیٰ نے اس قوم کو بچایا تھا، تباہ کروایا، ملعون قرار دلوایا۔ اب اس سے مسئلہ کیا نکلا کہ جب کوئی ایمان لانے والی قوم دوبارہ زمین پہ معبود اور الہ مانگتی ہے، اللہ رب العالمین اس قوم کو ملعون قرار دے دیتا ہے، اپنے آپ سے جدا، اپنی رحمت سے جدا، اپنی نعمت سے جدا، اپنی برکتوں سے جدا، اور ایسی قوم کو وہاں بھی غرق کر دیتا ہے جہاں اللہ تبارکنا فیہا کہتا ہے۔ مثلا مسجد الاقصیٰ، بیت المقدس کے گرد و نواح کو کیا کہا اللہ رب العالمین نے؟ اللہ تبارکنا فیہا، میں نے یہاں برکتیں رکھی ہیں۔ بنی اسرائیل کو وہیں تباہ کروا دیا، ملعون کروا دیا۔ کیوں؟ آج ہم ہائے ہائے ہائے، یہ مسئلہ اگر ہمیں سمجھ آ جائے مسلمانوں، یقین جانیے ذلت ختم ہو جائے۔ بنی اسرائیل کو ملعون کہاں قرار دیا ہے؟ مسجد الاقصیٰ کے گرد و نواح میں جب نجات پا کر گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے زمین پہ خدا مانگا، زمین پہ دربار مانگا، مزار مانگا، حاجت روا مانگا، مشکل کشا مانگا، زمین پہ بت بنا کر کہا ہمیں دے دو۔ اللہ نے بیت المقدس میں بھی نہیں چھوڑا، اگر کوئی مشرک مدینے میں بھی جا کر بیٹھ جائے، اگر اللہ نے پکڑنا ہے تو اس کو مدینے میں بھی برباد کروا دے گا۔ اور ہو رہے ہیں مسلمان۔